ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اب شعبان کے مہینے کی جہاں اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، اسی میں ایک شب برات ہے کہ 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنین پر، مسلمانوں پر ایک خاص انعام اور اکرام ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے در کی طرف نہیں لوٹے، اللہ تعالیٰ انہیں یہ رات نصیب کرتا ہے، اور جو بندہ اس رات کو قیام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، میرا اللہ اس رات کی برکت کی وجہ سے
اس کی زندگی کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو اس کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی 1 سال گزشتہ اور 1 سال گزرا ہوا 2 سال کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں اور 2 سال کی اسے نیکیاں بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم چونکہ آج امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب عرش پر اللہ نے دولہا بنا کر سجا کر حسین بنا کر اپنے سامنے بلایا اور سامنے بٹھایا اور پھر اپنے محبوب سے ہم کلام ہوئے۔ وہاں پر ایک بات، ایک نکتہ میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی دور پہ جانے لگے، جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنی جوتیاں اتار دیجئے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ ایسی وادی میں داخل ہونے جا رہے ہیں جو مقدس ہے، پاکیزہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب جب عرشوں پر پہنچتے ہیں تو اللہ کے حبیب نے جب اپنے ساتھ لگی ہوئی جوتیوں کو اتارنا چاہا تو آواز آئی کہ ہمارے حبیب آپ نے جوتیاں نہیں اتارنی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ مجھے ایک وہ منظر یاد آیا کہ جب موسیٰ کوئی دور پہ گئے تھے تو آپ جب وہاں پہ پہنچے تھے تو آپ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ مقدس وادی میں داخل ہونے جا رہے ہیں، لہٰذا اپنی جوتیاں اتار دیجئے۔ کہا محبوبہ وہاں پہ بات اور تھی، یہاں پہ بات کچھ اور ہے۔ وہاں پہ ہم چاہ رہے تھے کہ جو دور وادی کی مٹی ہے وہ موسیٰ کے پاؤں کے ساتھ لگ جائے اور موسیٰ ببرکت بن جائے، عظمتوں والا بن جائے، اور یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ جو تیرے جوتوں کے ساتھ مٹی لگی ہے وہ عرش کے ساتھ لگ جائے تاکہ میرے عرش کو عظمتیں نصیب ہو جائیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے سامنے بٹھایا، سامنے بٹھا کر اپنے حبیب سے اپنے دل کی باتیں کی، گفتگو کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے پوچھا، میرے پیارے حبیب، دنیا کا دستور، قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جب کوئی مہمان کسی کے ہاں جاتا ہے، کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے، اے میرے پیارے حبیب، میں نے آپ کو زمین کی سیر کروائی، وہاں سے آسمانوں پر لے آیا، وہاں سے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا، پھر وہاں سے میں عرش بری پر لے آیا، اے میرے حبیب بتا تو میرے لیے تحفہ کیا لایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے 3 تحفے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے کہ اللہ میں آپ کے لیے 3 تحفے لے کر آیا ہوں۔ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، فرمایا اللہ کے حبیب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں آپ کے لیے 3 تحفے لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے پوچھا میرے حبیب وہ 3 تحفے کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اے میرے اللہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری جانی عبادتیں بھی تیرے لیے، مالی عبادتیں بھی تیرے لیے، اور میری ساری کی ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ اے اللہ میرا سر جھکے گا تیرے سامنے ہی جھکے گا، میرا ہاتھ پھیلے گا تیرے سامنے ہی پھیلے گا، میں اگر کسی سے سوال کروں گا وہ تیری ذات ہوگی، میں اگر کسی سے مانگوں گا تو وہ تیری ذات ہوگی، تجھ سے مانگوں گا، اور یہ محمد کا سر کسی
گا، کسی زیارت پر کسی پیر کے ہاں نذرانے کے اوپر نہیں کروں گا، میں بلکہ جتنا بھی مال تو نے مجھے عطا کیا ہے میں تیرے راہ میں صدقہ کر کے خیرات کر کے تیرے بارگاہ میں پہنچا دوں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا حبیب تو بڑے تین تحفے لے کر میرے دربار میں آیا ہے، اللہ نے کہا جب مہمان تحفہ لے کے آتا ہے میزبان اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتا۔ اے میرے پیارے حبیب، آپ میرے دربار میں تحفے لے کر آئے ہیں، میں بھی آپ کو تحفہ عطا کروں گا۔ امام الانبیاء نے پوچھا اللہ آپ کیا تحفہ عطا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا اے میرے پیارے حبیب السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر۔ اللہ سے سوال کیا اللہ تو نے قرآن اتارا ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کہیں بھی تو نے اپنے حبیب کو جب سلام دیا کہیں بھی اپنے حبیب کا نام نہیں لیا، کہیں بھی اپنے حبیب کو نام سے نہیں پکارا۔ باقی انبیاء کو دیکھا تو کہیں تو نے کہا سلام علی موسیٰ، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین۔ اللہ تو نے باقی انبیاء کے ناموں سے ان کو پکارا تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب، اے میرے محبوب، آپ کا نام کیوں لوں؟ آپ کو میں نے سجایا، آپ کو میں نے دولہا بنایا، اپنے عرشوں پہ بلایا، اپنے سامنے بٹا دیا۔ اے میرے حبیب، میں نے ان کو دنیا میں سلام بھیجا، تجھے اپنے پاس بلا کر میں نے سلام عطا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے حبیب آپ پر سلامتی ہو اللہ کی، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں بھی ہے میرے حبیب تیرے اوپر نازل ہوں۔ اب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کسی آدمی کو کسی بڑے کے ہاں جانا ہو، کسی وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ سے ٹائم ملا ہو، اس کے پاس مہمان بن کے جانا ہو تو پیچھے اپنے دوست کی یاد نہیں آتی، پیچھے اپنے کسی رشتہ دار کی یاد نہیں آتی، بلکہ وہاں پہ تو اسے اپنی ہی پڑی ہوتی ہے کہ میں نے وزیر اعظم سے ٹائم لیا ہے۔ یہاں پر اللہ کا حبیب اللہ کے دربار میں اللہ کے عرشوں پر پہنچا اور وہاں پہ پہنچ کے بھی اپنی امت کو نہیں بلایا، اس امت کو جس امت نے آج اپنے حبیب کی ساری سنتوں کو ذبح کر کے رکھ دیا، جس امت نے آج اگر شادی کرنی ہو انگریز کے طریقے پہ کرنے میں بڑا فخر محسوس کرتی ہے، اپنے حبیب کی سنتوں کو چھوڑ دیتی ہے، غمی کرنی ہو انگریز کے طریقے کو استعمال کرتی ہے، انگریز کے طریقے پر آ جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہاں کا کوئی آدمی اپنی پنٹ گھٹنے سے پاڑ دیتا ہے تو آج کا نوجوان بھی اپنے گھٹنے سے پتلون پاڑ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ نیا فیشن آیا ہے۔ اے نوجوان، اگر تو اپنے حبیب کی سنتوں سے پیار کرتا، وہ حبیب جو عرشوں پہ بھی جا کے تجھے نہیں بھولا، جب اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ تینوں انعام میں نے خاص طور پر میرے حبیب تجھے عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ یہ تین انعام تو نے مجھے عطا کیے ہیں، پر میری امت کے گناہگار بھی ہیں، میری امت کے خطا کار بھی ہیں، میری امت کے وہ لوگ بھی ہیں جو ساری رات گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں، جنہیں کبھی نیکی کرنے کا موقع بھی میسر نہیں آتا۔ اللہ سے فرمایا
کے سلامتی ہو ہم سب پر، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ وہاں پہ بھی جا کے اللہ کا محبوب ہمیں نہیں بھولا۔ آج ہم کھانا کھانے میں اس حبیب کو بھول جاتے ہیں کہ اس نے ہمیں طریقہ کیا بتایا۔ واش روم جاتے ہیں تو ہمیں طریقہ یاد نہیں کہ ہمارے حبیب نے ہمیں کیا طریقہ بتایا، اور وہ حبیب عرشوں پر پہنچا اور عرش پر بھی پہنچ کر ہمیں نہیں بولا۔ اب فرشتے اس گفتگو کو سن رہے تھے تو وہ بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہو، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی اولادیں دینے والا نہیں ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ اولادیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے گفتگو فرمائی، اللہ نے اس کو بھی قرآن بنا کے اتارا، لیکن آج تک کسی کو ان کے معانی، ان کے مفاہیم کا پتہ نہیں، کوئی علم نہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کیا گفتگو فرمائی۔ کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا کاف ہا یا عین صاد، کہیں فرمایا الف لام میم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے گفتگو فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے شمار تحفے عطا فرمائے۔ ان تحفوں میں سے ایک تحفہ یہ بھی تھا کہ سورۃ البقرہ کا جو آخری رکوع ہے اس کی چند آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی اپنے حبیب کو انعام کے طور پر عطا فرمائی، اور پھر نماز عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو نماز عطا فرمائی تو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر جب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے پیارے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر تو اللہ نے 2 نمازیں عطا کی تھی، وہ 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتی تھی، ان کو بھی ٹال مٹول دیتی تھی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے عطا کرے گی؟ جائے اللہ کے دربار میں جا کے کہیں اللہ ان میں کمی کر دے۔ اللہ کے حبیب واپس اللہ کے پاس جاتے ہیں، 5 نمازیں کم ہوئی، پھر واپس آتے ہیں 45 باقی رہ گئی۔ موسیٰ نے کہا واپس جائیے 45 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ اللہ کے حبیب نے 9 چکر لگائے، 45 نمازیں کم کروا دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، کہا اللہ کے حبیب واپس جائیے، آپ کی امت تو یہ 5 نمازیں بھی نہیں ادا کرے گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا موسیٰ اب مجھے اللہ کے دربار میں جانے سے شرم آتی ہے، میں بار بار نہیں جا سکتا۔ اور یہاں پہ تو کوئی بعض ایسے ہیں کہ ایک چکر اگر اور لگ جاتا تو کامیاں ختم ہو جاتی، ایک چکر اور اللہ شروع تو وہ ساریاں ختم ہو جاتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے کیوں ملاقات کروائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ ضد کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی، اللہ مجھے اپنا آپ دکھلا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے بتایا کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ مجھے دیکھنے کی طاقت تیرے اندر موجود نہیں ہے۔ میں اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالوں گا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا پھر میں تجھے اپنا آپ دکھلاؤں گا۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کو بار بار اپنے پاس بلا کر موسیٰ کو بتلا دیا کہ موسیٰ تو اور ہے اور میرا حبیب کوئی اور ہے۔ 9
چکر اپنے پاس لگوائے، بار بار بلایا اور اللہ نے اپنا دیدار کروایا اور اللہ نے فرمایا میرے حبیب 5 کا حصہ تو لے کر چلا جا، 0 میں اپنے پاس رکھ دیتا ہوں، تیری امت میں سے جو ان 5 نمازوں کو ادا کر کے میرے پاس بھیجے گا، میں 0 اس کے ساتھ لگا کہ اسے 50 کا ثواب عطا کرتا جاؤں گا۔ اور یہاں پر میرے اللہ نے اپنے حبیب کو کچھ عجائب دکھائے، کچھ مناظر دکھائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے قوم کے اوپر سے ہوا کہ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور پھر جب کچلے جاتے واپس ٹھیک ہو جاتے، دوبارہ پھر اس کے اوپر باری برکم پتھر مارا جاتا، وہ سر کچرا بن جاتا، دوبارہ درست کیا جاتا۔ اس عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا اللہ نے۔ جبرائیل امین سے پوچھا اللہ کے حبیب نے کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں؟ اللہ کے اس مقرب فرشتے نے فرمایا، کہا اللہ کے حبیب یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز میں سستی کیا کرتے تھے، پڑھتے تو تھے لیکن سستی کیا کرتے تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا، اب 5 منٹ ٹھہر کے پڑھ لیں گے، 5 منٹ گزرے کا تھوڑا سا اور لیٹ کر لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طرح کا دردناک عذاب دے رہا ہے کہ ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ اور جو میرے بھائی بول کر بھی نماز کی طرف نہیں آتے تو وہ ذرا تصور کریں نا اپنے دل کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوگا۔ پھر اللہ کے حبیب کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا کہ جن کی شرمگاہوں کے اوپر چیترے لپٹے ہوئے ہیں اور ان کی خوراک کانٹے دار درخت اور زقوم ہے۔ جبرائیل امین سے اللہ کے حبیب نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ کے حبیب یہ وہ لوگ ہیں جو مالوں سے زکوٰۃ نہیں ادا کیا کرتے تھے، مال کو تو جمع کر کے رکھ دیا کرتے تھے لیکن غریب کا حق اس سے نکال کر انہیں نہیں دیا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں اس عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب کا گزر ایک ایسی جماعت سے ہوا کہ جن کی زبانوں کو لوہے کی کیچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ اللہ کے حبیب نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل امین ذرا بتائیے کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ کے حبیب یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، وہ واعظ ہیں کہ جو بات زبان سے نکالتے تھے لوگوں کو تو بڑے میٹھے میٹھے واعظ کیا کرتے تھے، باتیں تو بتلایا کرتے تھے، ما لا یفعلون لوگوں کو تو بتایا کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر اللہ کے حبیب کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا، ایک ایسی قوم سے ہوا کہ جن کے پاس پکا ہوا گوشت موجود ہے لیکن وہ بدبودار اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منکوحہ بیوی کو چھوڑ کر غیر عورتوں کے ساتھ رابطے قائم کیا کرتے تھے، ان سے جا کے زنا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں اس عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اور پھر زانی عورتوں کو دکھایا گیا کہ وہ عورتیں جو زنا سے پیدا ہونے والے اپنی اولاد کو اپنے شوہروں سے منسوب کیا کرتی تھی، آج ان کے لیے میرے اللہ نے یہ عذاب تیار کر رکھا ہے کہ ان کے سینوں میں ٹیڑھی سلاخیں ڈال کر زمین و آسمان کے درمیان ان کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے میرے اللہ نے۔ اور پھر ایک ایسی قوم سے گزر ہوا کہ جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے حبیب نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سود خور ہیں، یہ سود استعمال کرنے والے، سود کھانے والے۔ آج آپ کے
ملک میں کوئی بھی کام سود کے بغیر چل ہی نہیں رہا. تو ذرا تصور کریں نا کل قیامت کے دن جب اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی تو پھر کتنی سخت ہوگی. آج ہر ایک بندہ سود پہ کام کر رہا ہے. فلاں سے 1 لاکھ لیا، کہا میں تجھے 1.5 لاکھ کر کے واپس دوں گا. سود پہ کام کیا جا رہا ہے. اور پھر اللہ کے حبیب کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے، لوہے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں. اللہ کے حبیب نے پوچھا جبرائیل امین سے، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے. آج امام کے پیچھے نماز پڑھ کر یہاں سے باہر نکلتے ہیں، باہر میں جا کر امام کے بارے میں گفتگو فرمانا شروع کر دیتے ہیں، غیبتیں کرنا شروع کر دیں. یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ٹھیک نہیں. بھائی ہم دوسرے کی طرف تو انگلی کرتے ہیں پر 4 انگلیاں اپنی طرف آتی ہیں. اپنے گریباں میں کبھی جان کے نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہر ایک دوسرے کی اصلاح میں لگا ہوا ہے کہ بھائی وہ یہ کام کرتا ہے، میں ٹھیک ہوں. اگر ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنی اصلاح کر لے تو یہ سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کا حاصل ہو اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.